بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ۔ اردو زبان کا تعلق زبانوں کے ہند یورپی خاندان سے ہے۔ ہند یورپی زبانوں کا ایسا خاندان ہے کہ جس سے متعلق بہت زیادہ زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ اسی ہند یورپی خاندان کی ایک شاخ ہند آریائی خاندان بھی ہے، جس کا نام آریہ قوم کے لوگوں کی وجہ سے پڑا، جن کی تاریخ 3500 سال پرانی ہے۔ ناظرین، آریہ آج سے تقریباً 3500 سال قبل ہندوستان میں داخل ہوئی تو پہلے پنجاب اور بعد ازاں پورا شمالی ہند ان کا مسکن بنا۔ سب سے پہلے ان کی زبان ایرانی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہند آریائی میں بدل گئی۔ یہ قدیم ہند آریائی کا دور تھا جو 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک رہا۔ یہ دور آریوں کی سب سے قدیم زبان سنسکرت کا دور تھا۔ 500 قبل مسیح تک پہنچتے پہنچتے سنسکرت کی جگہ ایک نئی زبان پراکرت نے لے لی، جو سنسکرت کی ہی بدلی ہوئی شکل تھی۔ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک ہندوستان میں مختلف پراکرتیں پروان چڑھتی رہیں۔ پراکرت اگرچہ سنسکرت ہی سے وجود میں آئی تھی، لیکن پراکرت عوامی زبان تھی، جبکہ سنسکرت خواص اور اشرافیہ کی زبان تھی اور اسے مذہبی تقدس بھی حاصل تھا۔ اسی دور کے سنسکرت ڈراموں میں اعلیٰ طبقے کے افراد سنسکرت جبکہ نیچی ذات کے لوگ پراکرت بولتے تھے۔ لسانیات کا اصول ہے کہ جب ایک زبان مرتی ہے تو اس کے بدن سے دوسری زبانیں جنم لے لیتی ہیں، تو اسی طرح جب پراکرتیں ادبی بن گئیں تو عوام سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ عوام نے پراکرت کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر اور ان کی شکل بگاڑ کر بولنا شروع کر دیا۔ یہ ٹوٹی پھوٹی اور بگڑی ہوئی زبان اپبھرنش کہلائی۔ تو جس طرح لسانی تبدیلی کے نتیجے میں سنسکرت سے پراکرت پیدا ہوئی تھی، اسی طرح پراکرت سے اپبھرنش پیدا ہوئی۔ پھر جب اپبھرنش ایک ترقی یافتہ زبان بن گئی تو اس کا ادبی استعمال ادبی مقاصد کے لیے بھی ہونے لگا، لیکن بول چال کا سلسلہ 1000 عیسوی تک پہنچ کر رک جاتا ہے اور اپبھرنشوں کی جگہ نئی ہند آریائی بولیاں رائج ہونے لگی۔ اسی دور میں شمالی ہند میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ترک، ایرانی اور افغان شامل تھے۔ ان کی زبانوں نے مقامی زبانوں سے اختلاط کیا اور اس طرح سے ایک نئی زبان وجود میں آنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد 1193 میں شمالی ہندوستان میں شہاب الدین غوری کے حملے کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے میل جول سے ایک نئی تہذیب ظاہر ہونے لگی۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں ایک نئی زبان کا خمیر تیار ہونے لگا۔ مسلمانوں کی زبانوں عربی، فارسی اور پنجابی کا دہلی کی زبان پر گہرا اثر پڑا۔ دہلی اور اس کے نواب کی یہ بولیاں شورسینی اپبھرنش سے پیدا ہوئی تھیں۔ انہی بولیوں میں ایک بولی تھی کھڑی بولی۔ اگرچہ ابتدا میں یہ ایک کمزور بولی تھی، لیکن اسے نوبارد مسلمان حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہو گئی اور اس میں نکھار آنے لگا۔ یہی کھڑی بولی موجودہ اردو کی بنیاد ہے۔ اردو کے ابتدائی نام ہندی اور ہندوی پڑے، بعد ازاں یہ ریختہ کہلائی اور اس کے بعد یہ اپنے موجودہ نام اردو سے بھی پکاری ہے۔ اردو زبان اس ہندی یا بھاشا کی ایک شاخ ہے جو دہلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی۔ اس کا براہ راست ماخذ شورسینی اپبھرنش سے تھا۔ رام بابو سکسینہ کے مطابق یہ بھاشا کہ جس کو مغربی ہندی کہنا بجا ہے، زبان اردو کی اصل اور ماں سمجھی جا سکتی ہے، گو کہ اردو کا نام اس زبان کو عرصہ دراز کے بعد دیا گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں دعویٰ کیا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن جدید تحقیق کی روشنی میں ان کا یہ دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ در حقیقت ابتدا میں اردو ہندی ہی تھی جو
बोलियों में से एक बोली थी। उस वक्त उसका नाम खड़ी बोली था। मुसलमान हुकूमत के क़याम के बाद फारसी सरकारी और दरबारी ज़बान करार पाई। दूसरी तरफ खड़ी बोली को हिंदी या हिंदवी कहकर पुकारा गया, जो उस वक्त एक अवामी बोली थी। इसके तकरीबन 150 साल बाद सन 1327 में मोहम्मद शाह तुगलक ने अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल किया, तो बादशाह के साथ दारुल हुकूमत की बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी बादशाह के हमरा कूच कर गया। बादशाह ने जब वापसी का इरादा किया तो बहुत से खानदानों ने वापस दिल्ली न जाने का फैसला किया और दक्कन में ही सकूनत अख्तियार कर ली। जो ज़बान अहले दिल्ली अपने साथ लेकर गए थे वो अभी तश्कील के मराहिल से गुजर रही। सन 1347 में जब दक्कन की खुद मुख्तार बहमनी सल्तनत कायम हुई तो उर्दू की अहमियत में भी इजाफा हुआ, लेकिन इस ज़बान की असल तरक्की उस वक्त शुरू हुई जब सन 1527 में बहमनी सल्तनत टूटकर 5 रियासतों में तकसीम हो गई। इनमें बेजापुर की आदिल शाही सल्तनत और गोलकंडा की कुतुब शाही सल्तनत के हुक्मरानों ने उर्दू शेर व अदब की सरपरस्ती की। सूफियाए कराम ने इसे मजहब की तरवीज व अशात का जरिया बनाया। उस दौर में यह ज़बान दक्कनी कहलाने लगी। बाद अज़ां जब मुगल शहनशाह शाहजहां ने दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया तो उस वक्त तक ये ज़बान इतनी तरक्की याफ्ता हो चुकी थी कि अदबी खिदमत सर अंजाम दे सकी। यह शुमाली हिंद में उर्दू के दूसरे दौर का आगाज था। इस दौर में यह ज़बान उर्दू मोल्ला के नाम से मौसूम हुई। इसके बाद औरंगजेब के ज़माने में शुमाली हिंद के शुअरा इसी ज़बान में शेर कहते थे। वली दक्कनी की आमद हुई जब दिल्ली में तो वली दक्कनी का जो लबो लहजा था उसने फारसी ज़दा हिंदी जो शुमाली हिंद में राई थी उससे इख्तलात किया और ज़बान का एक नया असलूब सामने आने लगा जिसको रेख्ता का नाम दिया जाता है। रेख्ता का लफ्ज़ शायरी में बिलखसूस गज़ल के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस ज़माने में नसर का रवाज बहुत कम था। फारसी के मुकाबले में मुल्क की जो देसी बोली थी या ज़बान थी उसको हिंदी कहा जाता था। 1757 में जॉन गिलक्रिस्ट ने पहली बार उर्दू के लिए लफ्ज़ हिंदुस्तानी इस्तेमाल किया। अंग्रेज चूंकि बाहर से इस मुल्क में आए थे, लिहाजा हिंदुस्तान की अवामी बोली उनके नज़दीक हिंदुस्तानी ही थी। जहाँ तक लफ्ज़ उर्दू का ताल्लुक है तो ये तुर्की ज़बान से आया है, जिसके मानी छावनी या लश्कर के अलावा शहर, दरबार और किला के भी हैं। एक रवायत के मुताबिक मुगल बादशाह बाबर के लश्कर को उर्दू मोल्ला यानी शाही लश्कर कहा जाता था। शम्स रहमान फारूकी के मुताबिक ज़बान ने उर्दू मोल्ला की तरकीब पहले फारसी के लिए इस्तेमाल होती थी। 18वीं सदी के आखिर में ये उर्दू के लिए इस्तेमाल होने लगी, लेकिन बाद अज़ां कसरत इस्तेमाल से ज़बान और मोल्ला के अल्फाज गिर गए और उर्दू का लफ्ज़ तन्हा उर्दू ज़बान के मानों में इस्तेमाल होने लगे। जहाँ तक उर्दू ज़बान की तश्कील के नज़रियात का ताल्लुक है तो मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात और मुहक्किकीन ने मुतअद्दिद नज़रियात पेश किए हैं। इनमें से चंद एक मारूफ नज़रियात के नाम ले लेते हैं। एक नज़रिया है जो हाफिज़ महमूद शिरानी ने पेश किया। ये नज़रिया है पंजाब में उर्दू। उनकी किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। उनका नज़रिया ये है कि उर्दू पंजाबी से पैदा हुई। उन्होंने पंजाबी और उर्दू के दरमियान मुश्तरक अल्फाज को बुनियाद बनाकर अपना थीसिस पेश किया है। दूसरे नंबर पे जो नज़रिया दक्कन में उर्दू का नज़रिया जो कि नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ है, वो दक्कनी उर्दू को उर्दू की बुनियाद और माखज़ करार देते हैं। तीसरा नज़रिया जो है वो सैयद सलेमान तदवी का है, जिसमें उन्होंने अपनी किताब नकूश सलमानी में उर्दू की जाए पैदाइश वादी सिंध को करार दिया है। चौथा नज़रिया प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का है, जिन्होंने मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में उर्दू को नवाए दिल्ली की बोलियों में से एक बोली की तरक्की याफ्ता शक्ल करार दिया है। पांचवा नज़रिया मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया, जिसका इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। आखिरी नज़रिया जो है वो डॉक्टर ज्ञानचंद का है, जिन्होंने
اپنی کتاب لسانی مطالعے میں ایک نظریہ دیا، اور ڈاکٹر شوکت حسین سبزواری نے اپنی کتاب داستان زبان اردو میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اردو کی اصل کھڑی بولی ہے۔ در حقیقت سارے نظریات اپنی جگہ پر ایک وزن رکھتے ہیں، لیکن اب جس نظریے کو مقبول عام کی حیثیت حاصل ہے اور زیادہ تر ماہرین لسانیات نے جس کو درست مان لیا ہے، وہ نظریہ ہے اردو کے دلی اور نواحی دلی میں پیدا ہونے کا نظریہ۔ تو پروفیسر مسعود حسین خان اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں لکھتے ہیں کہ اردو نواحی دلی کی بولیوں میں سے ایک بولی ہے، اور وہ 4 بولیاں جو دہلی کے اطراف میں بولی جاتی تھیں ان میں کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانوی اور میواتی شامل ہے۔ ہریانوی بولی دہلی کے شمال مغرب میں بولی جاتی تھی، شمال مشرق میں کھڑی بولی کا رواج تھا۔ یہ علاقہ دوابہ گنگ و جمن بھی کہلاتا ہے۔ دہلی کے جنوب مشرق میں برج بھاشا اور جنوب مغرب میں میواتی بولی جاتی تھی۔ مسعود حسین خان کے مطابق مختلف زمانوں میں مختلف بولیوں کے اثرات اردو پر پڑتے رہے۔ ہریانوی سے وہ کہتے ہیں کہ قدیم اردو کی تشکیل ہوئی، لیکن اب جو ماہرین لسانیات ہیں ان کا اتفاق ہے کہ اردو کھڑی بولی سے بنی ہے۔ مسعود حسین خان کہتے ہیں کھڑی بولی سے اردو کی جدید صورت سامنے آئی، برج بھاشا نے اردو کا معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں مدد۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کے سلسلے میں دلی اور نواحی دلی کی جو بولیاں ہیں ان میں جو کھڑی بولی ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور کھڑی بولی نے بعد میں دوسری زبانوں کے الفاظ کو قبول کیا، اور آہستہ آہستہ اردو زبان کی جو صورت ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ 1193 میں شہاب الدین غوری کے حملے کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے دہلی اور اس کے نواح میں جا کے آباد ہوگی، تو لہٰذا وہ اپنے ساتھ جو زبانیں لائے تھے عربی، فارسی، ترکی اور پنجابی، تو ان زبانوں کا دہلی کی بولیاں جو تھیں خاص طور پہ کھڑی بولی اس پہ اثر ہونے لگا، الفاظ اس بولی میں شامل ہونے لگی، اور ایک نئی زبان جو ہے وہ معرض وجود میں آنے لگی جو ابتدا میں ہندی بعد میں ریختہ اور اردو کہلائی۔ یہ زبان تقریباً سن 1000 عیسوی سے ہی شمالی ہند میں موجود تھی، لیکن اسے ایک صورت جو ہے وہ تقریباً 12ویں-13ویں صدی میں ملی۔ تو بعد میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ محمد شاہ تغلق کے حملے کے ساتھ جب یہ زبان ساؤتھ انڈیا میں یا جنوبی ہند میں جا پہنچی، تو وہاں پہ پہلے بہمنی سلطنت اور بعد میں بننے والی جو ریاستیں تھیں انہوں نے اس زبان کی سرپرستی کی، تو اس کی وجہ سے اس کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ ان میں سے 2 ریاستیں جو ہیں یعنی گولکنڈا اور بیجاپور، ان میں اردو کی خوب سرپرستی ہوئی، بہت بڑے بڑے شاعر اس زبان کو مجسر آئے، اور تصنیف و تالیف کا زیادہ تر کام جو ہے یہ مسلمان صوفیاء کرام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ان میں شیخ عین الدین گنج العلم کا نام آتا ہے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام ہے۔ بہمنی دور میں اردو کی سب سے پہلی مشہور مثنوی جو لکھی گئی اس کا نام قدم راؤ پدم راؤ ہے، جس کی مصنف فخر الدین نظامی ہے۔ بعد میں ایک اور مسلمان شاعر میرنجی شمس الاشاق ہیں کہ جن کا نام مشہور ہے۔ ان کے علاوہ اشرف بیابانی مشہور شاعر ہیں۔ جو عادل شاہی دور ہے بیجاپور کی ریاست کا، تو بیجاپور کی ریاست 1490 میں قائم ہوئی۔ اس دور میں لوگوں میں شعر گوئی اور ادب کا ذوق و شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس دور میں اعلیٰ پائے کے شاعر اور نثر نگار ملتے ہیں۔ عادل شاہی سلطنت کا ایک بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی، جس کو اگت گرو بھی کہا جاتا تھا، اردو کا قادر الکلام شاعر تھا، اس نے مثنویاں لکھی، گیت لکھے، شاعری کی۔ اس کے گیتوں کا مجموعے کا نام ہے کتاب نورس، آج بھی ایک قابل قدر علمی اور ادبی یادگار ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ایک ادب پرور اور علم دوست بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں کئی اچھے شاعر موجود تھے۔
جن میں نصرتی، ہاشمی اور رستمی وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ نصرتی کو دکنی اردو کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ اس کی 2 مثنویاں جن کے نام گلشن عشق اور علی نامہ ہے، یہ بہت مشہور ہیں۔ اسی طرح سے نثر کے میدان میں میرن جی شمس الوشاق، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ان کے صاحبزادے برہان الدین جانم کی تصنیف کلمۃ الحقائق تصوف کے مسائل پر ایک عمدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، اور میرا جی کے پوتے امین الدین اعلیٰ نے بھی تصوف کے موضوع پر رسالے وغیرہ تحریر کی۔ اس کے بعد آتے ہیں گولکنڈہ کی جو قطب شاہی ریاست تھی اس کی جانب۔ تو اس ریاست کا بانی قلی قطب شاہ ہے، اور بیجاپور کی طرح اردو گولکنڈہ کی سرکاری زبان نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں کے فرما رواؤں نے اس کی خوب سرپرستی کی۔ محمد قلی قطب شاہ اس سلطنت کا 5واں بادشاہ تھا، جو کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ اس نے اردو میں 50,000 سے زیادہ اشعار کہے۔ تو اس نے غزلوں کے علاوہ گیت، نظمیں، مرثیے، قصیدے، مثنیاں، قطعات اور رباعیات کہیں۔ اس کے بعد 3 اور بادشاہ محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابو الحسن تانا شاہ گزرے۔ یہ تینوں بادشاہ بھی اچھے شاعر تھے، لیکن جو مقام محمد قلی قطب شاہ کو نصیب ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکا۔ تو یہ قطب شاہی سلطنت جو تھی، اس میں بادشاہ کے علاوہ جو شاعر مشہور تھے، ملا وجہی، ابن نشاطی اور ملا قواسی، ان کو جو مرتبہ نصیب ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ملا وجہی کی جو کتاب ہے سب رس، یہ ادبی نثر کا اولین نمونہ قرار دی جا سکتی ہے۔ شاعری میں اس کی شہرت جو ہے وہ اس کی مثنوی کتب مشتری کی وجہ سے تھی۔ دوسرا بڑا شاعر غواسی ہے، اس کی مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال مشہور مثنوی ہے۔ اس کے بعد جب اردو جنوبی ہند سے دوبارہ شمالی ہند کی طرف آتی ہے، تو وہاں پھر ہمیں مسلمان صوفیاء کرام کے اقوال اور ملفوظات دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں شیخ فرید الدین کانشکر، شیخ عبد القدوس گنگوہی، شیخ شرف الدین بو علی قلندر اور شیخ بہاؤالدین باجن وغیرہ کے نام جو ہیں یہ اہم ہیں۔ تو شمالی ہند میں فارسی زبان کو برتری حاصل تھی، اور صوفیاء کی اور مسلمانوں کی زبان بھی یہی تھی، لیکن ولی دکنی جب آئے شمالی ہند میں اور شمالی ہند کی شاعروں نے ان کا کلام سنا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس طرح کی بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ تو شمالی ہند کے شعراء نے فارسی زدہ ہندی اور دکنی کو ملا کر ایک نئی زبان ایجاد کی شاعری کے لیے، جس کو ہم آج ریختہ کا نام دیتے ہیں۔ لیکن جو قدیم اردو کے سب سے پہلے اہم مصنف اور شاعر جو ہیں، جن کا تعلق 12ویں صدی سے ہے، وہ امیر خسرو ہیں، جنہوں نے ہندوی یعنی قدیم اردو میں بھی شاعری کی۔ خسرو کے گیت، پہلیاں اور نظمیں مشہور ہیں۔ خسرو کے بعد شمالی ہند میں محمد افضل کی بکٹ کہانی جو ہے، یہ خسرو کی تقریباً خاصے عرصے بعد، کافی صدیوں کے بعد یہ ملی، تو اس پر بھی فارسی اور برج بھاشا کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مسلمان صوفیاء نے اردو زبان کی ترویج و ترقی میں جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ بعد ازاں شمالی ہند میں اورنگزیب کی وفات کے بعد اور ولی دکنی کی آمد کے ساتھ جو اردو شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوا، تو اس دور میں میر جعفر اٹلی اس دور کے پہلے باقاعدہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اس دور کے مسائل و مصائب اور پریشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو جعفر اٹلی ہیں، یہ بادشاہ اور امراء کی خامیوں اور بدعمالیوں کے پول کھولتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی کے اثرات کے بعد اردو قدیم روش کو ترک کر کے اپنے ارتقاء کے ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے اور ایک نیا محاورہ جنم لیتا ہے۔ اس نئے محاورے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پنجابی اور ہریانوی کے ساتھ ساتھ برج بھاشا کے اثرات بھی غائب ہو جاتے ہیں، جو مغلیہ دور میں اس زبان پر آ گئے۔ 18ویں صدی میں شمالی ہند میں جن شعراء نے ولی دکنی کے زیر اثر ریختہ میں شعر کہنا شروع کیے، ان میں مرزا عبد القادر بیدل، سعد اللہ گلشن اور سراج الدین علی خان آرزو کے نام قابل ذکر ہیں۔
ان کے ساتھ ساتھ وہ شعراء بھی ہیں جنہوں نے دلی کیفیات و جذبات کے سنجیدہ اظہار کے طور پہ اردو شاعری کو اختیار کیا۔ ان شعراء کے فارسی ادبی غلبے کو ختم کر کے مکمل طور پر اردو شاعری کو وسیلہ اظہار بنا لینا اردو کے لیے بہت سود مند ثابت ہے۔ ان میں شاہ مبارک آبرو، شاہ حاتم، محمد شاکر ناجی، مصطفیٰ خان اکرنگ اور مرزا مظہر جانے جانا کے نام نمایاں ہیں۔ لیکن حقیقی طور پر زبان میں نکھار اور روانی 18ویں صدی کے آخر کے شعراء میر تقی میر، محمد رفیع سودا، میر حسن اور خواجہ میر درد کے ہاں جا کر پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک نثری تخلیقات کا تعلق ہے، بدقسمتی سے 12ویں صدی سے 18ویں صدی تک شمالی ہند میں نثر کا ایک بھی نمونہ دستیاب نہیں، کیونکہ جب کوئی زبان اپنی تشکیل کے مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے تو شروع میں اس کا ادب شاعری پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ بعد ازاں جب زبان کا دامن الفاظ سے، تراکیب سے، محاوروں سے بھر جاتا ہے تو پھر کہیں جا کر نثر کی تخلیق جو ہے شروع ہوتی ہے۔ شمالی ہندوستان میں نثری تخلیقات کا سلسلہ کربل کتھا سے شروع ہوتا ہے، جو کہ فضل علی فضلی کی تصنیف ہے۔ تو یہ کربل کتھا ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے، جس میں واقعہ کربلا کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 18ویں صدی کی نثری تصانیف میں عیسوی خان بہادر کی قصہ میر افروز و دلبر، میر محمد عطا حسین خان تحسین کی نو طرز مرصع اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر دہلوی کے جو تراجم قرآن مجید ہیں، اور مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص وغیرہ نمایاں ہیں۔ اس کے بعد اردو کی نثری تخلیقات کا رخ فورٹ ولیم کالج کی طرف مڑ جاتا ہے، جہاں پہ ڈاکٹر گلکرسٹ کی زیر سرپرستی بہت سے عالم فاضل لوگوں نے مختلف فارسی تصانیف کے اردو تراجم کیے اور وہاں پہ کتابیں لکھی گئی، تو وہاں پہ نثر کو کافی ترقی ملی۔ اردو زبان کے ارتقاء اور فروغ میں مسلمانوں کا جو حصہ ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اردو کو عربی اور فارسی کی طرز پر دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے۔ اردو اور ہندی جو ہے ان میں بیسیکلی یہی فرق ہے کہ ایک زبان کو دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے، دوسری زبان کو بائیں سے دائیں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ابلاغ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر زبانوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا تو ہمیں آج ہندی کے ڈرامے اور ڈاکومنٹریز اور فلم وغیرہ کی سمجھ نہ آتی۔ اردو فورٹ ولیم کالج